بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی وہ ہے یصورکم جو تمہاری صورتیں بناتا ہے فی الارحام ماؤں کے پیٹوں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہیں جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، تمہارے رنگ، مختلف شکلیں اور نر مادہ جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی تمہارے رنگ، مختلف شکلیں، نر اور مادہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو علم بھی نہیں ہے، کہاں قدرت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اتنا ہی دوسرے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی کو بھی نہ علم ہے نہ قدرت ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں کسی کو عطا کر دیتے ہیں تو وہ علم اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ العزیز غالب ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمال قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو کمال قدرت حاصل ہے اور ہمہ گیر علم حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غالب قدرت اور مکمل احاطے والے علم کی طرف العزیز الحکیم سے اشارہ ہو گیا۔ هو الذی وہ ہے انزل نازل کیا علیک آپ پر الکتاب کتاب کو، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اتارا، منہ آیات محکمات اس کی کچھ آیات محکم ہیں، محکم آیات ہیں یعنی مضبوط آیات ہیں اور محکم ہیں جن کو زبان دان زبان جاننے والا شخص آسانی سے سمجھ لیتا ہے اور اس پر کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا۔ منہ آیات محکمات اس کی کچھ آیات محکم ہیں یعنی مضبوط ہیں اور زبان دان زبان جاننے والا، عربی زبان جاننے والا اس کو فوراً سمجھ لیتا ہے اور کسی قسم کا اس کے ہاں اشتباہ نہیں ہوتا۔ ہن ام الکتاب وہ کتاب کی اصل ہیں، آیات محکمہ جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، تمام احکام جو ہے وہ آیات محکمہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ جس طرح اولاد ماں کی طرف لوٹتی ہے اور ماں اولاد کا سہارا ہوتی ہے، اسی طرح تمام جو احکام شرعیہ ہیں وہ آیات محکمہ کی طرف لوٹتے ہیں اور آیات محکمات ان کی گویا کہ ماں ہے۔ وَأُخَرُ اور دوسری آیات متشابہات متشابہ ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی شارع کی طرف سے، شریعت والے کی طرف سے محکم عبارت کے ساتھ اگر اس کا بیان نہ ہو اور شارع اس کو بیان نہ کریں تو کوئی زبان دان آدمی، کوئی زبان کا واقف آدمی غور اور فکر کرنے کے بعد بھی ان کی مراد کو نہیں سمجھ سکتا۔ وآخر متشابہات کچھ دوسری آیات متشابہات ہیں، یعنی جب تک شریعت والا بیان نہ کرے کہ کیا مطلب ہے تو نہ کوئی لغت والا جان سکتا ہے، نہ کوئی زبان کا واقف جان سکتا ہے، غور فکر کر لے تب بھی ان کی مراد کو وہ نہیں جان سکتا۔ تو اگر شریعت کی طرف سے بیان ہو جائے تو اصول فقہ کی اصطلاح میں ایسی چیز کو، ایسے متشابہ کو مجمل کہتے ہیں، اور اگر شریعت والا بیان نہ کرے تو پھر ایسی چیز کو اصول فقہ کی اصطلاح میں متشابہ کہتے ہیں، اور ان کا تعلق عمل سے نہیں ہوتا، جیسے صورتوں کے شروع میں الف لام میم وغیرہ حروف مقطعات ہیں، تو یہ ان کی کیا مراد ہے شریعت والے کی طرف سے ان کی کوئی وضاحت نہیں آئی ہے، تو ایسی آیات کو متشابہ کہتے ہیں۔ شریعت والا اگر بیان کر دے تب تو وہ مجمل ہو جاتی ہیں، اگر بیان نہ کرے تو پھر وہ متشابہ کہلاتی ہیں، جیسا کہ حروف مقطعات ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ فی قلوبہم کہ جن کے دلوں میں ہے زیغن کجا پن، ٹیڑھا پن، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، تو فرماتے ہیں کہ اہل نجران کا عیسائی وفد یہاں پر مراد ہے۔ وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ نہیں کہتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم تو کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کی زبان سے گویا تائید ہو گئی، ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ پس پیچھے
ہیں ما تشابہ منہ، قرآن کے متشابہ آیات کے، قرآن کے جو متشابہ آیات ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اسی معنی پر ان کو محمول کرتے ہیں جو معنی ان کے مسلک کے موافق ہوتا ہے، نہ تو محکم آیات و احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ اس معنی پر ان کو محمول کرتے ہیں جو دوسرے محکمات کے مطابق ہو۔ فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ قرآن کے متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے معنی پر ان کو محمول کرتے ہیں جو ان کے مسلک کے موافق ہوتا ہے، نہ تو محکم آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ان کا وہ معنی مراد لیتے ہیں جو محکم آیات و احادیث کے مطابق ہوتا ہے۔ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی متشابہات کے پیچھے اس وجہ سے پڑتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی طرف سے فتنہ پیدا کر دیں، شک ڈال دیں، اشتباہ پیدا کر دیں، اور محکم اور متشابہ کا آپس میں مقابلہ کر کے محکم کو ختم کر دیں، توڑ دیں۔ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی وہ متشابہات کے پیچھے اس لیے پڑتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں دین کی طرف سے فتنہ پیدا کر دیں، شک ڈال دیں، اشتباہ پیدا کر دیں، اور محکم کا متشابہ کے ساتھ مقابلہ کروا کے محکم کو توڑ دیں، اس کی مراد کو باطل کریں۔ وابتغاء تأویلہ، اور اس کے مطلب کو، اس کی تفسیر کو تلاش کرتے ہوئے، یعنی متشابہات کے پیچھے ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کر دیں، اور دوسرا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے خواہش کے مطابق متشابہات کی تفسیر کریں۔ متشابہات کے پیچھے ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر دیں، اور دوسرا اس لیے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق متشابہات کی تفسیر کریں۔ وما یعلم، حالانکہ نہیں جانتا، تأویلہ، اس کی تفسیر کو، الا اللہ تعالیٰ، یعنی متشابہات کی جو اصلی مراد ہے تو وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ صرف عربی زبان کو جان لینا متشابہات کی مراد جاننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یعنی متشابہات کی تفسیر اور مطلب صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ صرف عربی زبان کو جان لینا ان متشابہات کی تفسیر کو معلوم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں علم میں، علم کے مضبوط لوگ، یقولون، کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، یعنی جو علم میں پکے اور جمے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، ہم اس ان متشابہات پر ایمان لے آئے۔ کل، سب کچھ، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم ہو، متشابہ ہو، نہ منسوخ ہو، جس کی مراد سے ہم واقف ہیں اور جس کی مراد سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، خواہ محکم ہو، متشابہ ہو، ناسخ ہو، منسوخ ہو، جس کی مراد کو ہم جانتے ہیں اور جس کی مراد کو ہم نہیں جانتے، سب کا سب من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقلوں والے، جن کی عقل سالم ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، قرآن کے مضامین سے وہی نصیحت اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ سلامتی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جس کا علم نہ ہو، جس کا پتہ نہ چل سکے، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی مراد اس کو ہے جو علم والا ہے، جو متکلم ہے، جس نے یہ باتیں کی ہیں، ان کی مراد کو بھی صرف وہی جان سکتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقلوں والے، یعنی جن کی عقل صحیح اور سالم ہے، صرف وہی نصیحت اندوز ہوتے ہیں اور وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن باتوں کی سمجھ ہم کو نہیں آتی، ان باتوں کی سمجھ اور ان کا فہم صرف اس کو ہے جو ان باتوں کا متکلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔